بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ تمام کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہماری طرف سے دل کی گہرائیوں سے رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کو پوری امت کے لیے نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا اور امن و سکون کا ذریعہ بنائے۔ سعودی عرب کے اندر رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے، لہٰذا سعودی عرب کے اندر کل یعنی 11 مارچ کو پہلا روزہ ہوگا۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر انشاءاللہ کل 11 مارچ کو چاند رات ہو جائے گی اور یہاں پر 12 مارچ کا روزہ ہوگا۔ رمضان کا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہوتا ہے، رحمت والا مہینہ ہوتا ہے، مغفرت کا اور بخشش کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے عظیم الشان عبادت روزہ ہے، لہٰذا روزوں کا اہتمام کیجیے، سنت کے مطابق روزہ رکھیے اور اس ماہ مبارک کے اندر ہر طرح کی نافرمانی سے، معصیت سے، ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کیجیے۔ یہ موسم بہار ہیں، اس مہینے کے اندر جتنی بھی نیکیاں کی جا سکتی ہیں وہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ نوافل کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیجیے اور قرآن پاک کی بہت زیادہ تلاوت کیجیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم اسی ماہ مبارک کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے کے اندر ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ محترم ناظرین کرام، اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کا ماہ مبارک کے ساتھ کتنا گہرا ربط اور تعلق ہے، لہٰذا قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کیجیے، معمول بنائیے روزانہ کا، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے، جن کے ہم مقلد ہیں اور جن کو ہم فالو کرتے ہیں، وہ اس ماہ مبارک کے اندر 63 قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اس ماہ مبارک کا احترام، اکرام اور ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پوری امت کے لیے دعائیں خیر کیجیے، اپنے لیے بھی دعائیں مانگے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔